رب کریم نے ہر انسان کی فطرت اچھی بنائی ہے، نیک بنائی ہے. اور فطرت اور نفس کا فرق یہ ہوتا ہے کہ فطرت تو ہماری نیک ہوتی ہے، فطرت ہماری کبھی خراب نہیں ہوتی. سورہ روم کی آیت ہے جس میں یہ بات بیان ہوئی کہ انسان کی فطرت کو نہیں تبدیل کیا جا سکتا. ہر انسان دین فطرت پہ پیدا ہوا ہے اور انسان کی فطرت بدلتی نہیں ہے. بدلتا کیا ہے؟ جو نفس ہے، نفس کی اسٹیٹس ہیں. نفس غلط ڈائریکشن میں چلنا شروع کرتا ہے، ہمارا نفس جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، پھر ہمارے نفس کے اندر امپیورٹیز آ جاتی ہیں. ہم اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر نفس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، پھر نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، پھر صحیح ہو جاتا ہے. پرابلم نفس کے ساتھ ہوتی ہے، پرابلم فطرت کے ساتھ نہیں ہوتی. کسی بھی انسان کے اگر مزاج کے ایشوز ہیں، بیہیویئر کے ایشوز ہیں، یا اس کی ہیبٹس خراب ہیں، یا اس کے اخلاق خراب ہیں، یا اس کے اندر کچھ اور پرابلمس پیدا ہو گئی ہیں اخلاقی طور پر، کیریکٹر کے اندر، تو ہم یہ اسیوم نہیں کر سکتے کہ یہ فطرتاً خراب ہے، اس کی فطرت خراب ہے، اس کی اجازت ہمیں نہیں ہے. نہ ہم یہ اسیوم کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے والد ایسے تھے لہٰذا یہ بھی ایسے ہیں، یہ بھی ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. نہ ہم یہ اسیوم کر سکتے ہیں کہ یہ فلاں تو فلاں ایتھنک بیک گراؤنڈ کا ہے، فلاں ریس سے بلانگ کرتا ہے، تو فلاں قوم یا فلاں ریس کے بندے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو ایسے ہوتے ہیں، ان کا تو مزاج ایسا ہوتا ہے، وہ تو ایسے ہوتے ہیں، وہ تو بڑے گڑبڑ ہوتے ہیں، دھوکے باز ہوتے ہیں، تیز ہوتے ہیں. یہ سب بھی ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. ہر انسان چاہے وہ کسی بھی ریس سے ہو، کسی بھی نیشن سے ہو، کسی بھی ایتھنک بیک گراؤنڈ سے ہو، اس کی فطرت کو رب کریم نے نیک بنایا ہے. اس کا جو نفس ہے، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، جو چیلنج ہمیں ہے وہ یہ ہے کہ یا تو ہم اپنے نفس پہ قابو پائیں یا پھر نفس ہم پہ قابو پائے. یا تو ہم اپنے نفس کو کنٹرول کریں یا پھر نفس ہمیں کنٹرول کرے. جب نفس میں امپیورٹیز ہو جاتی ہیں اور ہم نفس کا تزکیہ نہیں کرتے تو پھر نفس ہم پہ غالب آ جاتا ہے. اور جب ہم اپنے نفس کا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، ہم اپنے نفس کو دیکھتے رہتے ہیں، اپنے نفس پر نظر رکھتے ہیں، اپنے نفس کے جو بھی فار ایگزامپل آپ کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں، وشز پیدا ہوتی ہیں، وہ انسان جو اپنی وشز کو ایویلویٹ کرتا ہے، ریویو کرتا ہے، از دس دا رائٹ وش، از دس اے گڈ وش، جو میرے اندر خواہش پیدا ہوئی ہے وہ اچھی ہے بری ہے. اگر وہ اچھی ہے تو سبحان اللہ، اگر بری ہے تو پھر مجھے اس خواہش کو اپنے ختم کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. تو اپنی بری خواہشات کو اپنے اندر سے نکال دینا، دیٹ از تزکیہ. تزکیہ جو ہے ریموونگ امپیورٹیز فرام ون سیلف. تزکیہ از دا پروسیس آف ریموونگ امپیورٹیز فرام ون سیلف. اپنے دل کو خرابی سے، اپنے دل کے اندر جو بری خواہشات پیدا ہوئی ہیں یا نیت میں کوئی گڑبڑ پیدا ہوئی ہے، ریاکاری کا کوئی جذبہ پیدا ہوا ہے، کوئی بھی گڑبڑ پیدا ہوئی ہے، اس سے اپنے آپ کو پیوریفائی کر لینا، یہ تزکیہ ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ نفس ہم پر حاوی آ جاتا ہے. فطرت ہماری خراب نہیں ہوتی، کسی بھی بچے کی فطرت خراب نہیں ہے. کسی بچے کو شریر کہنا اور شیطان کہنا یہ خراب بات ہے، اس لیے کہ شریر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی فطرت شر پہ مبنی ہو گئی ہے. شیطان بھی کہنا غلط بات ہے. اور کسی کی فطرت کو انگلش میں کہتے ہیں نیچر، کسی کی نیچر کو ڈاؤٹ کرنا، یہ ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ یہ سمجھنا اس کی تو نیچر ہی ایسی ہے. اس کی نیچر ایسی نہیں ہے، اس کی نیچر صحیح ہے، کیونکہ اللہ نے انسانوں کی فطرت کو نیک بنایا ہے. ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچے کی فطرت مسلمان ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنی چوائسز کا رب کریم نے ہمیں یہ آزادی دی ہے، یا رب کریم نے ہمیں یہ موقع دیا ہے اس لائف میں، اس فیز آف لائف کے اندر ہمارے پاس یہ چوائس ہے، رائٹ ٹو چوز ہمیں ملا ہوا ہے. وی ہیو گاٹ اے فریڈم ٹو چوز. ہمارے پاس یہ اتھارٹی ہے ہم کیا چوز کریں، صحیح چوز کریں، غلط چوز کریں. تو یہ جو اختیار جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، میں غلط کام کروں یا صحیح کام کروں، میرے پاس اختیار ہے. جب انسان اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کا نفس جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. یا جب انسان اپنی نیتوں میں خراب ہو جاتا ہے تو بھی اس کا نفس خراب ہو جاتا ہے. تو جس انسان کے بارے میں کبھی یہ شبہ ہو کہ اس کی فطرت خراب ہے، ایکچولی اس کی فطرت خراب نہیں ہوتی، اس کا نفس جو ہے وہ بیمار ہو گیا ہے، نفس کے ساتھ پرابلم ہو گئے ہیں. اور
ہم تو کسی بھی انسان سے نا امید ہونے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی انسان جو ہے اس سے ہم نا امید نہیں ہو سکتے. اس دنیا میں اگر ہمارے جاننے والوں میں، اب ایک بہت پرسنل کویشچن ہے، اس کویشچن کا جواب دیجیے گا نہیں، صرف سوچیے گا، آپ کے جاننے والوں میں کیا کوئی ایسا انسان ہے جس کے بارے میں آپ کو کوئی امید نہیں ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کو بھی ہدایت مل سکتی ہے؟ اس کا جواب دیجیے گا نہیں، بس سوچیے گا. ہمارے جاننے والوں میں اس وقت کی مسلم معاشرے کی صورتحال یہ ہے اس وقت کہ ہر ایک کے جاننے والوں میں ہم نے اپنے ذہن میں 2-4 لوگوں کی کوئی پراپر فارمل لسٹ نہیں بنائی ہوئی، لیکن ہم نے یہ اسیوم کیا ہوا ہے کہ فلاں جو بندہ ہے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، فلاں جو بندہ ہے وہ ایسے ہی رہے گا، فلاں جو بندہ ہے اس بندے کی تو. اور ابھی تو میں فطرت کے بارے میں جب میں نے یہ بات کہی تو آپ کو یہ ریئلائزیشن ہوئی ہوگی کہ ماضی میں بہت دفعہ ہم اس کی نیچر پر اور کبھی اس کے انٹینٹ پر، فطرت ایسی ہے، اس کی نیت ایسی ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں جس پہ ڈاؤٹ کرنے کا ہمیں کسی بھی طور پر اجازت نہیں ہے. پہلی ہے فطرت جسے ہم نیچر کہتے ہیں، دوسری ہے نیت جسے ہم انٹینٹ کہتے ہیں، اور تیسری ہے پوٹینشلز جس کو ہم پوٹینشلز، ایک ورڈ یوز ہوتا ہے پوٹینشل، سنا ہے؟ اس بندے میں بڑا پوٹینشل ہے. کیا مطلب ہے پوٹینشل کو اردو میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں، میں امکانی صلاحیت، امکانی صلاحیت. صلاحیت از ایبلٹی، صلاحیتیں ایبلٹیز، اور پوٹینشلز امکانی صلاحیت. امکانی صلاحیتوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ صلاحیت، اس صلاحیت کا بیج یا سیڈ جو ہے وہ رب کریم نے اس کے اندر رکھا ہوگا، رکھا یا نہیں رکھا یہ اللہ کے علم میں. یہ بھی سیکھ سکتا ہے، میں کون ہوں یہ طے کرنے والی کہ یہ سیکھ ہی نہیں سکتا. پوٹینشلز. تو کسی بھی انسان کی نیچر پر، انٹینٹ پر اور پوٹینشلز پر ڈاؤٹ کرنا یہ ٹھیک بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب جہاں میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے جو انٹینٹ ہے، جو نیچر ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری صحیح بنائی ہے، اللہ کا بہت احسان ہے. آپ کبھی یہ سوچئے گا کہ وہ انسان جس کی فطرت ہی اللہ نے صحیح نہ بنائی ہو، اس کو میں اور آپ ہدایت دے سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تمام انسانوں کی، چاہے وہ انسان مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. آپ کو پتہ ہے نان مسلمس بھی بائی برتھ مسلمان ہی ہوتے ہیں، بعد میں ان کے والدین جو ہیں وہ ان کو اپنے ٹریک پہ لے کے جاتے ہیں. یہ پتہ ہے نا آپ کو؟ تو جو اگر اللہ نے کسی بندے کو اوریجنلی غلط بنایا ہوتا، مطلب اس کی فطرت میں ٹیڑھ رکھی ہوتی، تو پھر ہم اور آپ کون تھے جو اس کو پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت تو نہیں دے سکتی تھی. پوائنٹ یہ ہے کہ all of us were originally on فطرہ، we were on the right، we were the right being. ہم بالکل ٹھیک تھے الحمدللہ، اللہ نے ہمیں بالکل صحیح فارم کیا تھا. اس کے بعد ہم ڈیویٹ کیا، ہم نے، ہمارے نفس میں پرابلمس پیدا ہوئے. تو وہ جو ہمارے اندر پرابلمس پیدا ہوئے، اس پرابلمس کو ریزولو کرنے کا ایک راستہ ہے جس کو تزکیہ کہتے ہیں، توبہ کہتے ہیں. انسان اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے. یہ پورا کام ہے، اس کو کرنا چاہیے.